وہ بات یاد آ رہی ہے بابا جی، وہ اکثر یہ حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکسا بنایا اور ایک لمبی لائن بنائی، ساتھ چھوٹی لائنیں بنائی کہ تم ایک مسئلے سے نکلو گے دوسرے مسئلے میں پھنسو گے، دوسرے سے نکلو گے تیسرے میں پھنسو گے، تیسرے سے نکلو گے چوتھے میں پھنسو گے، اور بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ تو میرے ساتھ بالکل ایسا ہی ہو رہا تھا، ایک مسئلے سے نکلا، سمجھتا تھا ٹھیک ہو گیا، ٹھگ دوسرا، وہ سمجھتا تھا ٹھیک ہو گیا، ٹھگ تیسرا، وہ سمجھتا تھا ٹھیک ہو گیا، ٹھگ چوتھا۔ تو اب کیونکہ میرا زیادہ جو ذہن تھا کام پہ، میں جا نہیں رہا تھا، بہت کم جا رہا تھا، پروڈکٹیوٹی کچھ تھی نہیں، تو اس کا لوگوں نے جو کام میں نیچرلی تھے انہوں نے ان کا فائدہ اٹھایا کیونکہ میرا ذہن کام کی طرف نہیں تھا۔ دوسرا، میرے اپنے کام کے سسٹمز اتنے آبسلیٹ تھے کہ ان کے اندر لیکیجز بہت زیادہ تھیں، اور تیسرا کچھ انفارچونیٹ ایونٹس ایسے ہوئے میری زندگی میں کہ جو کام جو ہے وہ بالکل ٹھپ ہو گیا، اتنا ٹھپ ہو گیا کہ ایک مہینے کے اندر 3 یا 4 دن جو ہے وہ فیکٹری کی پروڈکشن ہوتی تھی، اور باقی دیر میں لیبر کے ساتھ یا لوڈو کے کمپٹیشن ہو رہے ہوتے تھے یا کرکٹ کا کمپٹیشن میں فیکٹری میں جو ہے وہ ہو رہا تھا۔ میرے گاڑیاں پلیج ہو گئیں، فیکٹری پلیج ہو گئی، یہاں تک کہ وہ پلاٹ جس میں اب باپ جان کی دعا سے ہی میرا اور انم کا گھر بنا ہے، اس کی میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ میں اس کو کسی طرح پلیج کروا لوں، اور اگر وہ خدا نہ خواستہ پلیج ہو جاتا تو جو آج ہوا ہے وہ کبھی بھی نہ ہو پاتا۔ اور یعنی اللہ کو ہر چیز اللہ بہترین کرنے والے ہیں، ان کو فیوچر کا پتہ تھا، تو میں نے جو زور لگایا، اپنی جتنی کوشش کی، لیکن وہ کام نہیں ہوا۔ خیر، وہ جب آپ کے پاس زیرو ہو لوگوں کو دینے کے لیے اور کروڑوں پیسے آپ نے لوگوں کے اتارنے ہو، تو آپ کو ہر جگہ تاریکی نظر آتی ہے، کچھ آپ کو سورس نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کس طرح یہ سارا پروسیس جو ہے وہ چلے گا۔ صبح 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک جو ہے نان سٹاپ لوگوں کے میسج، اور وہ کوئی پیار والے میسج نہیں ہوتے جن کو آپ نے پیسے دینے ہوں، اور نوئنگلی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں زیرو ہے، تو بس میں یہی کہتا رہتا تھا بھائی آپ کو دینے ہیں، مجھے پتہ ہے میں نے دینے ہیں، میرے پاس جیسے ہی آئیں گے میں آپ کو دے دوں گا۔ خیر، یہ اتنا اپسیٹنگ تھا، اتنا ڈپریسنگ تھا کہ میں نے ایک دن ارادہ باندھا، میں نے کہا کہ آج میں نے باپ جان کو فون کرنا ہے، اور فون کر کے میں نے باپ جان کو ساری چیزیں کھلم کھلا بتا دینی ہے کہ باپ جان لوٹ گئے، برباد ہو گئے، کچھ رستہ نہیں نظر آ رہا، ہر جگہ تاریکی ہے، مجھے کوئی مشورہ دیں کہ میں کیا کروں۔ بہرحال ہمت کر کے، کیونکہ باپ جان سے کام کی بات جو اور اس طرح کی بات جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اس دن میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں نے بتانا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خیر، باپ جان کو میں نے فون کیا، اور باپ جان نے اتنی محبت سے اتنی محبت سے اتنی محبت سے بات کی کہ مجھے شرمندگی شروع ہو گئی کہ مراد صاحب شرم آنی چاہیے آپ کو، کہ وہ اللہ کے خیال میں، کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہی دنیاوی بات اچھال کے ان کے سامنے رکھ دی ہے۔ رکھی نہیں تھی، ابھی میں اندر سوچ ہی رہا تھا، تو باپ جان نے آگے سے ایک اور بات کی۔ باپ جان نے کہا کہ ابھی میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دعا کر رہا تھا تو آپ کا فون آیا، مجھے ایسا لگا اٹھا لینا چاہیے، میں نے اٹھا لیا۔ ڈبل شروع ہو گئی کہ یار شرم آنی چاہیے، ڈبل بات جو ہے وہ اندر شروع ہو گئی، اور 3 4 سیکنڈ بعد میں نے کوئی بات نہیں کی، باپ جان نے ایک بات کی، اچھا میرا بیٹا فیصلہ ہو گیا، آپ کے زندگی کا، آپ کے کاروبار کا، آپ کے ہر معاملے کا ضامن بیٹا ہم نے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھہرایا۔ میرا بیٹا آپ نے پریشان نہیں ہونا، خیر ہو جائے گی، خیر ہو جائے گی، خیر ہو جائے گی، وقت بدل جائے گا، ہر چیز بدل جائے گی۔ اور بابا جی نے اتنی دعائیں دیں، اتنی دعائیں دیں۔ وہ جب فون بند ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ کسی نے مایوسی اور ڈپریشن کا بٹن جو ہے وہ آف کر دیا، اور کسی نے امید اور محبت کا بٹن جو ہے وہ آن کر دیا۔ سب کانشیسنیس میں یہ بات شروع ہو گئی، خیر ہو جائے گی، خیر ہو جائے گی، خیر ہو جائے گی، چہرے پہ ایک اسمائل آنا شروع ہو گئی۔ صبح میں اٹھا، میں اتنا مسکرا رہا تھا، ابو نے پوچھا خیریت ہے آج اتنا مسکرا کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتہ۔ کہتے کام کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے اس کا بھی نہیں پتہ، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اس ادارے نے آگے جانا ہے۔ یہ نہیں میں نے ان کو بتایا کہ باپ جان نے ایسی کو بات کی ہے، بٹ میرے سی ایف او جو بندہ میرے سے پوچھے، میں نے اس کو کہا یار مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہونا ہے، بٹ مجھے یہ ضرور پتہ ہے میرے ایمان کا حصہ ہے، اس نے آگے جانا ہے۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرتا رہا، اور پھر ایک اللہ کی مدد جو ہے، شاندار مدد، وہ اس طرح آئی کہ جو میرے بڑے بھائی ہیں ان کے ایک پینٹ فیکٹری کے ایک وینڈر تھے، بہت بڑی پینٹ کمپنی ہے، انہوں نے ان کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ لوگوں کا برانڈ اتنا اسٹرانگ برانڈ ہے، یہ مارکیٹ میں آ نہیں رہا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ساری وجہ ان کو بتائی ہیں، اور انہوں نے کہا فیکٹری مجھے دے دو، رائلٹی لے لیتے ہیں، کوئی اس طرح کا سیٹ اپ جو ہے وہ لگا لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ 6 7 مہینے میں اتنا پیسہ انہوں نے میری فیکٹری میں انویسٹ کر دیا جتنا ایگزیکٹلی میری فیکٹری کو ایک اپنے پروسیس میں آنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے جو ریکوائرمنٹ تھی، اتنا پیسہ انہوں نے انویسٹ کر دیا۔ اور 7 8 مہینے بعد مجھے یاد ہے ان کا فون آیا مجھے، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میرا تو دماغ معاف ہو گیا تھا، مجھے کیوں پتہ ہی نہیں چلا میں نے یہ کام کیا کیوں ہے، میں نے انویسٹمنٹ کی کیوں ہے۔
وہ میری اپنی ٹیم میری اپنی نہیں رہی، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہی ہے کہ سر یہ زندگی کا سب سے بڑا برا فیصلہ ہے جو آپ نے کیا تھا. اور میں خود بھی اس وقت چاہ رہا تھا کہ وہ جو ایک سر پہ آ کے بیٹھ گیا، اللہ پاک اب میرا کام چل پڑا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے میری اس میں سے جان چھڑوا دے. تو ایگزیکٹ جو میں چاہ رہا تھا، اللہ پاک اتنا مہربان ہے، اتنا کرم کرنے والے ہیں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی جو ہے وہ وہی کام کیا. آخری ایک بہت میجر ایشو جو ہم دونوں کو ہوا وہ اولاد کا ایشو تھا. میری پہلی بیٹی اور دوسری بیٹی کے درمیان جو فرق ہے وہ 8 سال کا ہے. تو جب 6-7 سال گزرے تو ہم دونوں کو بہت زیادہ فرسٹریشن جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی کہ یار یہ کیا ایشو ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، یا جو بھی پرابلمز ہیں. اور ہم لوگ جن دوستوں میں بیٹھتے تھے انہوں نے بہت زیادہ یہ بات شروع کر دی کہ یار یہ میڈیکل ورلڈ کا دور ہے، تم لوگ کدھر کس خیال میں بیٹھے ہوئے ہو، تم جاؤ ڈاکٹر کو جا کے چیک کرواؤ، میڈیکیشن اتنی آ گئی ہے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، تم کیوں ان چیزوں میں پڑے رہتے ہو، اور یہ تم اسپرچویلٹی کی باتیں کرتے ہو، کچھ نہیں ہوتا ہے ان چیزوں سے، جاؤ ڈاکٹر کو جا کے چیک کراؤ، اسباب پیدا کرو، اسباب کو جا کے ہولڈ کرو. جب وہ بہت زیادہ مجھے یہ بات سننے کو ملی تو میرے اندر بہت زیادہ اریٹیشن ڈیولپ ہوئی. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے آنکھیں بند کی اور اسی طرح جو ایک کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے دعا کرنے کا، تو میں نے اللہ پاک سے صرف اتنا کہا کہ میں نے کہا اللہ پاک میرے مرشد نے مجھے ہمیشہ آپ کا ڈپینڈنٹ کیا، اور یہ آیت بھی مجھے میرے مرشد سے ہی سننے کو ملی کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ملا کے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے. اگر تو یہ میرے حق میں نہیں ہے اور آپ نے نہیں دینا تو میرے دل میں سے اس خیال کو جو ہے وہ بالکل مائنس کر دیں تاکہ میں نیوٹرل زون میں آ جاؤں، اور اگر آپ نے دینا ہے تو دے دیں، اب کافی دیر ہو گئی ہے. تو وہ اللہ کا کرنے ایسا ہوا کہ کچھ ہفتے بعد ہی انم گاٹ ایکسپیکٹڈ اینڈ اللہ پاک گیو اس اے بیوٹیفل ڈاٹر ان فارم آف سنیلا. تو یہ مطلب سارے واقعات جو ہیں، واقعات اور بھی بہت زیادہ ہیں، بٹ یہ وہ چیلنجز ہیں زندگی کے کہ جن میں سے نکل کے اب مصیبتیں آج بھی آتی ہیں، پرابلمز آج بھی آتی ہیں، کیونکہ جب تک ہمارا آخری سانس ہے اور یہ امتحان گاہ ہے ہمیں پرابلمز فیس کرنی ہی کرنی ہے. لیکن جن چیلنجز میں سے اللہ پاک نے نکال دیا ہے، اب کوئی بھی چیلنج جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں فیل ہوتا کہ وہ جو خیال کی ایک سکون ہے اور ایک اللہ کے دوست کی جو ایک انرجی ہے وہ اس خیال کو جو ہے وہ ڈسٹرپٹ کر دے. اب اس طرح کا نہیں ہوتا، اور اللہ کرے یہ میں کوئی بڑا بولنا بولوں زندگی بھر رہے بھی اسی طرح کہ کوئی ایسی مصیبت نہ آئے کہ کبھی یہ چیز چیلنج ہو زندگی میں. اور یہ جو سارے واقعات آپ سب لوگوں کو سنانے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ میرے اندر ڈیولپ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ ہم لوگ بہت زیادہ ونریبل ہیں اور ہم لوگ بہت زیادہ کمزور ہیں، اور جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں. ہم لوگوں کو ایک 4-5-6 سال کے بچے کو ایک میتھس اور ایک سوشل سٹڈیز یا سائنس کے استاد کی ضرورت ہے، وہ تاکہ اس کو کورس پیک سمجھ آ جائے. یہ دنیا کا کورس پیک اور یہ نفس اور شر کا بیلنس اور یہ دنیا میں ہمارا دشمن کون ہے، یہ نفس کیسے کفر کی بنیاد رکھتا ہے، روح کی انرجی جو ہے وہ کتنی زیادہ ضروری ہے، اور قرآن کی جو ایک سماعت ہے وہ آپ کے اندر کیسے بیلنس کریٹ کرتا ہے ہر چیز کا، یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ سارے اس پروسیس سے نکل کے جو ہے وہ میری زندگی میں آئی.